ویلکم ٹو آر ہیلتھ ٹی وی ڈاکٹر شاہین. تھینک یو ویری مچ موہت, تھینک یو فار ہیونگ می. جی بہت شکریہ. ہماری جو ذاتی ایک ریلیشن شپ ہے پرانا, اس کی بنیاد پر شاید میں آپ کے بارے میں کم جانتا ہوں اور آپ کی تعلیمی اسناد کے بارے میں بھی شاید میں کم جانتا ہوں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ لمحہ بلمحہ ہمیں اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بیچ میں بتاتے رہیے گا. آج کا سلسلہ جو ہم نے آپ کے ساتھ نشست رکھی ہے وہ عوام کو اور جنرل پبلک کو ہم پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے یہ بڑا موضوع سمجھا اور ہماری ہائر مینجمنٹ نے ہمیں بتایا کہ آپ اس ٹاپک پہ گرپ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ, اس کی آپ ہمیں بائی بک ڈیفینیشن تھوڑا سا بتائیے, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں یا جس پہ یہ پلر کھڑا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کریں پلیز. تھینک یو موہت. اصل میں یہ اتنی لوڈڈ ٹرمینالوجی ہے, یہ ٹرمینالوجیز کا مرکب ہے کہ اس کی کوئی واضح تعریف مرتب نہیں کی جا سکتی کتابی لحاظ سے بھی. ہم سوسائٹیز کو دیکھیں جو انسانوں نے بنا رکھی ہیں ازلوں سے, اور کئی ہزار سال پر انسانوں نے کلچر کو ڈیولپ کیا ہے, تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑی قوت ہے انسانوں نے جس کا سامنا کیا اور بڑی کامیابی سے کیا, وہ ہے قدرت, نیچر. نیچر میں تلخی بھی تھی, گرمی بھی تھی, سردی بھی تھی, موسمیاتی تبدیلیاں بھی تھیں, جانوروں کا آنا جانا بھی تھا, ریسورسز وسائل کی کمی بھی تھی, بہتات بھی تھا. اس کے سامنے انسان نے ایک طاقت کھڑی کی. ایک طرف تو ہے قدرت, دوسری طرف ہے ثقافت, نیچر, کلچر. اب یہ جو کلچر ہے اس کے بائی پروڈکٹ سے بہت ساری پریکٹسز پیدا ہوئی, کسٹمز پیدا ہوئے. ان کو ویلیو کرتا ہوا انسان بیہیو کرتا ہے, رویے پیدا کرتا ہے. ان رویوں سے سوسائٹی کے اندر صحت اور بیماری پیدا ہوتی ہے. جی, اچھا برا, حلال حرام, کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو, کیا جانتے ہو کیسے جانتے ہو, لذت کے بارے میں کیا تصور ہے, اپنا رہن سہن, طور طریق, لباس, حتیٰ کہ زبان, اور زبان جو اپنی ایکولوجی سے متعلق ہے, انوائرمنٹ سے متعلق ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک کمپلیکس مرکب ہے جس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ مختلف معاشرے انسانوں کو مختلف طرح سے پروان چڑھا رہے ہیں. جی, ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے آپ, ایڈولسنس کی ایج دیکھ لیجئے, ایڈلٹہڈ دیکھ لیجئے, اس کے بعد جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں, تمام معاشرے انسانوں کو ایک واضح پیٹرن بنا کے دے دیتے ہیں. وہ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے, اس میں ارتقاء ہوتی رہتی ہے. لیکن اس سے یہ بات ایک سامنے واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحت اور بیماری صرف ہسپتال کا موضوع نہیں ہے, بالکل حکمت کا موضوع نہیں ہے, بالکل ہومیوپیتھک کا موضوع نہیں ہے, آکوپنکچر کا موضوع نہیں ہے, آیورویدا کا موضوع نہیں ہے, گریک میڈیسن کا موضوع نہیں ہے, بلکہ انسانی معاشرے کا موضوع ہے. انسان کے معاشرے کے اندر اس کے رویوں کی وجہ سے, جو وہ رویے اپنے خاندان سے سیکھتا ہے, اعزاء و اقارب احباب سے سیکھتا ہے, پیئر سپورٹ اس کے پریشر سے سیکھتا ہے, انسٹیٹیوشن سے سیکھتا ہے, اداروں سے سیکھتا ہے, اور اس میں ساخت اور بناوٹ اور حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان پھر بہت ساری سرگرمیاں یا بہت سارے اعمال کرتا ہے. جیسے ایک رویہ ہے سگریٹ پینا, تمباکو نوشی, جی, یہ آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ. اب یہ آپ کو ہسپتال میں تو نہیں مل رہا, اس کی تشخیص اور اس کا علاج وہاں ہوگا. جی, لیکن یہ بیماری اس کی وجہ سے جو یہ رویہ میں نے اختیار کیا پیدا کہاں ہوگی؟ معاشرے میں. جی, میں جو کھاتا پیتا ہوں, جو میری لذت اندوزی ہے اور جو میرے لذت کے تصورات ہیں کہ میں صبح ناشتہ کیسا کروں گا, دوپہر کا کھانا کیسا ہوگا, رات کا کھانا کیسا ہوگا, یہ پورا لائف سٹائل, رہن سہن, طور طریق مجھے کہاں سے ملتا ہے؟ میرے مذہب سے, میرے مسلک سے, میرے عقائد سے, اور سب سے بڑھ کر کلچر کے اندر جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے. اور جو زبان دانی ہے اور جو لسانیات کا سٹرکچر ہے وہ بھی ہمیں سکھاتا رہتا ہے کہ میں اس کو ناشتہ کہوں گا, یہ میں بھاری ناشتہ کر کے آیا ہوں, میں نے آج گھی والا پراٹھا کھایا ہے, میں نے آج اتنے انڈے کھائے ہیں, انڈوں کو مختلف طرح سے بنانے میں تقسیم کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی پریکٹس کرتے ہیں وہ ہم سیکھ کر کرتے ہیں. جی, اور سیکھتے ہم کہاں سے ہیں؟ سوسائٹی سے. تو سوسائٹی سب سے بڑا ڈٹرمننٹ ہے, یعنی اسباب و محرکات صحت اور بیماری کے پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ معاشرے میں, تہذیب میں, ثقافت میں, تمدن میں. مثال کے طور پہ معاشرے غریب بھی ہو سکتے ہیں, امیر بھی ہو سکتے ہیں. معاشرے بڑے بدحال اور زبوں حالی کا شکار ہو سکتے ہیں, جنگ و قتال, حرب و فجار میں جا سکتے ہیں. اب اس میں معاشرہ اپنے میں بسنے والے لوگوں کو دے کیا رہا ہے
وہ یا تو صحت ہے یا بیماری ہے. جی. اسی لیے پوری دنیا میں بٹا ہوا ہے انسان بیماریوں کے لحاظ سے بھی. بیماریاں صرف جینیٹکلی تو نہیں آتی, سوشلی بھی آتی ہیں. جی بالکل. میں جس کلچر میں رہتا ہوں اس سوسائٹی سے سیکھ کر اپنی پریکٹسز ڈیولپ کرتا ہوں. میں ورزش کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, میں تمباکو نوشی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, بادہ خوری کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, اور حتیٰ کہ میرے جو آپسی تعلقات ہیں انسانوں کے ساتھ وہ کیسے ہوں گے, وہ میری مینٹل ہیلتھ کے ضامن ہوں گے. تو اس بات پر اگر ہم سوشل ڈٹرمنٹس کو بند کریں کہ ہمارا ایک جسمانی وجود ہے, جی, یہ قالب, جی, یہ مٹی کا پتلا, پھر ہمارا ایک نفسیاتی اور ذہنی وجود ہے, ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے. تو معاشرہ ان تینوں چیزوں سے براہ راست متعلق ہوتا ہے. جی. ایک وقت میں کسی بھی علاقے میں بسنے والا انسان ان تینوں چیزوں سے سمجھ پیدا کرتا ہے, کورسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. جی. اپنے جسم کو صحت مند کیسے رکھنا ہے, موٹا پتلا, اس کے تصورات کہاں سے ملتے ہیں, اوبیسٹی وغیرہ. معاشرہ بتاتا ہے کہ if you are feeling somehow obese یا you feeling fit. اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر کہ وہ تمام تصورات جو میرے ذہنی اور نفسیاتی ہیں کہ ہم کس آدمی کو کبھی کہیں گے, کس آدمی کو ہم کہیں گے بہت ذہین ہے, تو فصاحت و بلاغت بھی وہیں سے آتی ہے. تو یہ جو سٹریس, انگزائٹی, یہ تمام چیزیں اتنی بٹی ہوئی ہیں دنیا میں, اس کی اتنی رینج ہے, اتنی ویریشن ہے. کیوں ہے؟ بیکاز وی ہیومنز ویری کلچر ٹو کلچر, سوسائٹی ٹو سوسائٹی, اینڈ ابو آل جو سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے کسی معاشرے کا وہ اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ اس سے بنتی ہیں پالیسیز. پالیسیز کا اطلاق ہوتا ہے, اس کا نفاذ ہوتا ہے. یہاں پر پیدا ہوتی ہے مینجمنٹ. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کہا جا رہا ہے, تو ہم جدید ترین انڈیکیٹرز اور پیرامیٹرز پر بات کر رہے ہیں پبلک ہیلتھ کی. جی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ انڈیجنس نالج, سسٹینیبلٹی. وہ کہاں سے آئے گی؟ میں ایک انسان کو اگر ہسپتال میں تشخیص کر کے ٹھیک کر دیتا ہوں, لیکن اس کی بیماری کے پیچھے اسباب و محرکات غربت تھے, جی, ان امپلائمنٹ تھی, جی, یا اس سے بڑھ کر ہم کہیں کہ کوئی خانگی یا گھر کے اندر کوئی تشدد تھا, جی, یا وہ جس پروفیشنل لائف سے تعلق رکھتا تھا وہاں پر کوئی ٹگ آف وار تھی, تو میں نے اس کو صحت یاب کر کے واپس وہیں بھیج دیا جہاں وہ دوبارہ بیمار ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو معاشروں کو صحت مند کرنا ضروری ہے, ہسپتالوں کو نہیں. جی. کیونکہ وہاں پر انسان پیدا ہو رہے ہیں, بس رہے ہیں, اپنی نبھا کر رہے ہیں, وہیں پر انسان پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھر اگر جو یہ سارے ڈٹرمنٹس آپ نے بتائے ہیں ان کی کریکشن جو ہے وہ ایکچولی گورنمنٹ کی ہیلتھ کاسٹ کو نیچے کرنے میں مدد کرتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. کیونکہ اگر ہم پبلک ہیلتھ کے اس زاویے اور پہلو کی طرف جائیں جو اصل ہے پریونشن, جی, تو پریونشن ہوگی معاشرے کی سطح پر, کمیونٹی کی سطح پر, علاقوں کی سطح کے اوپر. دیکھیں تمام علاقوں میں بسنے والے لوگ اپنا اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں, کسی ایک خاص نفسیات میں پلتے بڑھتے ہیں, کچھ چیزیں مانتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں مانتے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جن کو ہم ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئرز کہتے ہیں. جی. تو میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میں موقوف نہیں ہوتا کہ میں صرف علاج اس ہسپتال سے کراؤں گا یا اس آدمی سے کرواؤں گا یا اس معالج سے کرواؤں گا. میں ایک سے زائد لوگوں سے رائے طلب کرتا ہوں, اور اس کے اندر ہاتھ ہوگا یا کردار ہوگا حکیم کا بھی, پیر کا بھی, فقیر کا بھی, یا وہاں پر اور جو بسنے والے ہربل میڈیسن یا طبیب یا دیگر معالج موجود ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو بڑی بڑی دنیا کی تہذیبیں ہیں اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو گیا وقت کے ساتھ, کیونکہ وہ لوگ وہاں پر بس رہے تھے. صحرائی علاقے, کوہستانی علاقے, پہاڑی علاقے, دریائی علاقے, تو وہاں پر اس کے مطابق میڈیسن, آیورویدا ہندوستانی تہذیب سے ہے, گریک میڈیسن ٹریول کرتی رہی, اس نے اپنے اندر ارتقائی عمل سے بہت ساری چیزیں پیدا کی, سیکھیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سوسائٹی میں بسنے والے آدمی کے لیے ایک پروڈکٹ, نسخہ, دوائی پیدا کرتے تھے. عموماً وہ دوائی کسی گولی کی شکل میں, کیپسول کی شکل میں, یا انجیکشن یا سرجری کی شکل میں نہیں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے کوئی اچھا نیک کلمہ کہہ دینا, جی, جس کو آج ہم کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں, یا صحبت اختیار کر لینا. اکثر ڈاکٹر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میں آپ کو دوائی تشخیص کر رہا ہوں پرسکرپشن کے اوپر, وہ شاید اس کا جو رول ہے وہ 20 یا 25% ہوگا. باقی جو معالج اور پیشنٹ کے درمیان میں ڈسکشن ہے, جو اس کی کنونسنگ پاور ہے, جو اس کو تسلی دینے کی, اللہ کی ذات پہ اعتقاد کرنے کی جو طاقت ہے, وہ تمام محرکات بھی مل کے جو ہے وہ پیشنٹ کی صحت پہ اثر انداز. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل خوبصورت اشارہ کیا. تو اس سے مراد کیا ہوا
کہ اب صحت اور بیماری مختلف موضوعات میں بٹے گا، ضمنی موضوعات میں، ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی اینڈ ہیلتھ، پالیٹکس اینڈ ہیلتھ، کلچر اینڈ ہیلتھ، اکانومی اینڈ ہیلتھ، فائنینشیل کنڈیشنز اینڈ ہیلتھ، گلوبل پولیٹیکل اسٹرکچر اینڈ ہیلتھ، انٹرنیشنل ہیلتھ بہت بڑا موضوع ہے. اگر اوپر کوئی پالیسی بنتی ہے گلوبل سطح کے اوپر جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں، تو اس کا اطلاق اور اس کا نفاذ ہوگا ہمارے ہاں بھی. بالکل ہمارے ہاں وہ ہمارے کلچر سے ٹکرا سکتی ہے بات. اور عموماً آپ دیکھیں ہماری پولیو کیمپینز کے اندر، پولیو ایریڈیکیشن مہم کے اندر ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے. وہ کیا ہے؟ سوشل ہے، کلچرل ہے، پولیٹیکل ہے، اینڈ ابو آل بلیف بیسڈ ہے. تو تمام تر لوگ جو مختلف علاقوں میں بستے ہیں وہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تشخیص کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں. جی آپ اپنے گھر میں ایک علم کا پورا خزانہ رکھتے ہیں جس کو ہم انڈیجنس نالج کہتے ہیں، جو ہمیں بزرگوں، بڑوں، بوڑھی بیبیوں سے ملتا ہے. جی بالکل ایسے. توے کے اوپر علاج ہو رہا ہے اسی کی کالک کے ساتھ، یا اس کے اوپر منڈ کے کسی چھوٹے سے اپنا کاغذ کو یا کسی کپڑے کو لگا دیا زخم کے اوپر، وہیں پر کوئی چیز گرم کر کے گلے کی مالش کر دی، دودھ میں ہلدی وغیرہ وغیرہ. جی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو یوں نہیں بانٹ سکتے کہ اس کو صحت اور بیماری سے متعلق معلومات نہیں ہے. وہ معلومات کا سرچشمہ اس کو کلچر اور سوسائٹی سے آتا ہے، اور اس میں بستے ہوئے پھر وہ ان چوائسیز میں سے یہ جو ڈفرینٹ تھراپیز اویلیبل ہیں انتخاب کرتا ہے کہ میں کس کی طرف جاؤں گا. اور آپ یقین کیجئے کہ مختلف تحقیقی مقالے اس طرف بہت استدلال کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مختلف کلچرز میں بسنے والے، حتیٰ کہ جس کو ہم بہت ڈائیورس کلچر آف دا ورلڈ کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ڈفرینٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ایک وقت میں لوگ دو میڈیکل سسٹمز کو اپروچ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے. ہمیشہ روحانی علاج بھی کروا رہے ہوں گے، ذہنی نفسیاتی علاج کے لیے کسی سے رجوع بھی کر رہے ہوں گے، اور جسمانی علاج کے لیے کسی آنکولوجسٹ یا پلمونالوجسٹ کے پاس بھی جا رہے ہوں گے. جی. تو مختلف بیماریاں اور ان بیماریوں کا پیدا ہو جانا ہمیں لگتا ہے کہ صرف جین بیسڈ نہیں ہے، بایولوجیکل نہیں ہے، سوشل بھی ہے، کیونکہ وہ تمام پریکٹسز سوشل پریکٹسز. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ آج کی جو ہماری نشست ہے یہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کے بارے میں، اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا ہم نے جو بیک گراؤنڈ دیا ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل ڈٹرمنٹس آف جو ہیلتھ ہیں یہ معاشرے کے وہ تمام عناصر جو کہ آپ کی صحت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا اثر ڈال سکتے ہیں، ان کو ہم سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کہیں گے. ڈاکٹر صاحب پچھلی ایک نشست میں ہم ڈاکٹر فاطمہ کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی. ہم نے اس میں گلوبل ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کے بارے میں فرق بھی ہیں تھوڑا سا ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کہ نیشنل لیول پہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری بیماریاں آپ کی لوکلی پروڈیوسڈ نہیں ہیں، وہ انٹرنیشنلی کہیں پیدا ہوئیں، وہ آپ کے ملک میں پہنچ گئیں. تو آپ ہمیں تھوڑا سا اب یہ بتاتے چلیں کہ جو آپ کا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں تحقیق تھی آپ کی، ایک تو اس پہ ہمیں تھوڑی سی آشنائی دیں کہ اس میں آپ نے کیا جانچنے کی کوشش کی. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا مطلب کیا ہے، یہ کون کون سے وہ ڈیزیزز ہیں جو معاشرے میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور پاکستان کو آپ اس میں کون سی سطح پر دیکھتے ہیں اور کس قسم کے ہمیں سولوشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک ویری پیوٹل کویسچن. کمیونیکیبل ڈیزیزز تو وہ ہیں کہ جو رابطے سے متعدی ہیں، یعنی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں بائی کفنگ اور شیکنگ ہینڈ اینڈ واٹ ناٹ. اس کے بہت سارے اور بھی میتھڈس موجود ہیں، جیسے ہم ایئر ڈراپلیٹس کا ذکر کرتے تھے کووڈ وغیرہ کے اندر، وہ گلوبل ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کی جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے. لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بالکل جڑ رکھتی ہیں، روٹس رکھتی ہیں سوسائٹی میں، اور وہاں کی کلچرل پریکٹسز سے پیدا ہوتی ہیں. وہاں جو لوگ جیسا بیہیو کرتے ہیں ان کے اندر وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ڈائبٹیز، اور ڈائبٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، جسٹیشنل فار ایگزامپل. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں پاکستان ٹاپ رینکڈ ہے، اور یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ ہم پوٹینشلی بھی گروئنگ نمبر میں بھی سب سے زیادہ ہے. مطلب ڈائبٹیز ایک ایسی لائف لانگ مینجمنٹ ہے جو آپ کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح لاد کر رکھنی ہے اور اسی کے ساتھ جینا ہے. 2، کینسر، COPD. یہ میں نے چند ضمناً اشارے کیے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں،
اور یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی سے. ریپڈ اربنائزیشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے, ان پلانڈ سٹیز ہمارے یہاں بنتی ہیں, ہماری ویسٹ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اپنے پانی اور اپنے فریش واٹر, اسپرنگ واٹرز, ان کو کنٹیمنیٹ کیا ہے. آگے چلتے ہیں تو گاڑیوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, ہمارے پاس کوئی لوکل ٹرانسپورٹ کا میکانزم سسٹم بڑا نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں کی تعداد کو کم کر سکیں. آگے چلتے ہیں تو ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, وہ سندل اور بزوری کے شربت سے اچانک سے کوکا کولائزیشن کی طرف, جو انڈسٹری کارپوریٹ بیس اسٹرکچر ہم نے پیدا کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اوبیسٹی, گلوکوز لیولز کا ہلنا. ہمارے مہمان نوازی کے انداز تبدیل نہیں ہوئے. کہاں ہم شربت اور گرم دودھ پلاتے تھے, برفی کے پیڑے رکھتے تھے, اور اب ہم نے بالکل 8-10 روپے کی بوتل خرید کر کسی کے سامنے رکھ دی ہے. اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ وہ پریکٹسز جس کے, یا وہ رویے جس کے نتیجے میں ڈائبٹیز پیدا ہو رہی ہے. اور جب ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہہ رہے ہیں تو وہ آدمی تنہا تو ہے اس لڑائی میں, اس جنگ میں, لیکن پورا خاندان ملوث ہے. امیجن ایک آدمی اگر ڈائبیٹک ہو گیا ہے اور پورا خانوادہ یا گھر یا قبیلہ اس کی مدد نہیں کر رہا, تو وہ پرہیزی ہانڈی کیسے کھائے گا؟ وہ ورزش کیسے کرے گا؟ کس وقت پہ کرے گا؟ اگر اس کو مثال کے ساتھ اور واضح کریں, اگر کسی خاتون کو ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو پردہ بھی ہے, ہمارے ہاں تو اور کلچرل ایشوز بھی ہیں, ہمارے ہاں تو عورت کے اوپر بیش بہا ذمہ داریاں بھی ہیں, وہ اصل کارنر سٹون ہے فیملی کا, کسٹوڈین آف آل دا نالج بھی ہے. تو اس سب میں جینڈر, اس سب کے اندر جو ہمارے معاشرتی سٹرکچرز ہیں, اس سب کے اندر جو ہماری کلچرل پریکٹسز ہیں اور جیسے ہم بیہیو کرتے ہیں, کیونکہ سر دست نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا علاج ادویات سے تو نہیں ہوگا. وہ جب تک کرونک ہو کر بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہیں پیدا کر لیتی, تب تک ہم کیا کریں گے, کیسے پریونٹ کریں گے؟ لائف سٹائل چینج, یعنی آپ کے رہن سہن اور طور طریقوں کو تبدیل کرنا ہے. آپ سوچئے کہ آپ پچھلے 20, 25, 30 سالوں سے تمباکو نوشی کرتے آئے ہیں, اس کا انسداد کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ مثال کے طور پر ایک خاص طرح کا کھانا کھاتے آئے ہیں, ہمارا اسلوب ہے ہانڈی بنانے کا, 3 اوقات میں کھانے کا. اس کو کیسے ہم چھوٹے چنکس میں توڑیں جیسے اب پرسکرائبڈ ہے؟ ورزش, کثرت ہر کوئی تو نہیں کرتا, اور ہمارے اب لانگ سٹنگ آورز ہیں, آفس آورز ہیں جی, ہر جگہ تو جم میسر نہیں ہے جی. یہ وہ تمام مشکل چیزیں ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی, جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ پریونشن کی طرف کیسے لے کر جایا جائے. تو وہ اقوام جو اب جوجھ رہی ہیں, اور ہم ان میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں, جن کو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا بوجھ اٹھا کر جینا ہے. جتنی لائف لانگ مینجمنٹ ہے اتنے نیشنل بجٹ کی کاسٹ زیادہ ہے, پروونشل بجٹ کی کاسٹ زیادہ ہے, کیونکہ اس کی دوائی آپ نے روز کھانی ہے اور آپ نے اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرنا ہے. اب جو لائف سٹائل چینج آپ نے کرنا ہے یہ اکنامیکل ہو سکتا ہے, اس کو ہم بہت زیادہ اپنی معاشی بناوٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جم نہیں جا سکتا تو میں اپنے صحن میں تو واک کر سکتا ہوں. جی بالکل. اگر نہیں تو میں صبح کے وقت جب کچھ نہیں ہوتا یا بہت دھندلتا سا ماحول ہوتا ہے تو تب جا کر واک کر لیں. یا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کرنا پڑے گا جیسے اربن اور رورل کلچر میں ڈیوائڈ آنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اربن کلچر کے اندر ہم الارم کی آواز سے اٹھتے ہیں جی, اور رورل کلچر میں لوگ ککڑ کی بانگ سے اٹھتے ہیں. جی. کتنا فرق ہے. اور یہ جو فرق ہے کہیں یہ فرق مٹتا مٹتا کہیں اربنائزیشن کی پکڑ میں تو نہیں آ جائے گا. بالکل. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ اربن کلچر کی وجہ سے تو بیماریاں زیادہ پیدا نہیں ہو رہی, کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہمارے شہر ہیں وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. بالکل. اب آپ جی ٹی روڈ سے اگر سفر کریں تو آپ کو کب معلوم پڑے گا کہ روات ختم ہو گیا اور گجر خان آ گیا اور دینا آ گیا, سب مل جل گئے, ڈیفیوز ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. سو انڈسٹری, پاورٹی, امپلائمنٹ, ٹریفک مینجمنٹ, پولوشن, پروفیشنل انوائرمنٹ, اکیڈیمک انوائرمنٹ, یہ سب ملا ہوا ہے when it comes to non communicable disease. اتنے ہائی برڈن کے ساتھ پاکستان کو خاص پالیسی بنانے میں بہت وقت بھی درکار ہے اور بڑے اذہان چاہیے ہمیں جو بیٹھیں اور سوٹیبل کلچرلی کمپیٹنٹ انٹرونشنز ڈیزائن کریں. کیسے ہم تبدیل کریں لوگوں کے لذت کے انداز کو, جنک فوڈ کھانا وہ چھوڑ دیں, گھر کے اندر صحت مند ہانڈی کیسے بنائیں, اس سے مراد کیا ہے اور وہ کتنی میری پاکٹ کے لیے افورڈیبل ہے.
اب یہ وہ چیزیں ہیں جو تلخ حقائق ہیں. تلخ حقائق. ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح سے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور وہ اسباب بیان کر رہے ہیں, تو کیا ان بیماریوں سے, کیا ان امراض سے بچا جا سکتا ہے, پریونٹ کیا جا سکتا ہے بصورت ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں وہ چینجز لے کر آئیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر ریکمینڈڈ ہیں ڈائبٹیز سے بچنے کے لیے, COPD سے بچنے کے لیے, اور ان امراض سے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی لسٹ میں شامل ہیں ان سے بچنے کے لیے؟ ہاں, مختلف محققین بالخصوص جنہوں نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کی ہیں اور لانگیٹیوڈنل بیہیویئرل اسٹڈیز کی ہیں, وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رہن سہن اور طور طریق کو ذرا تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنی لائف کی لانگیوٹی اور کوالٹی دونوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کی زندگی میں طولانی بھی پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر کوالٹی بھی پیدا ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے خاص چیزوں کے ساتھ جو کلچر نے ہمیں دیا ہوا ہے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں, پھر ہم اس پر متحجر ہوتے ہیں, منجمد ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وی فریز آر سیلوز. وہ جو فروزن کانسیپٹس ہیں ان کو تھوڑا میلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20-25 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. اب BCC اسٹریٹجیز جو ملکی سطح پر, جیسے عالمگیر سطح پر ہوتی ہیں, ملکی سطح پر ضرورت ہے. ہمیں ایسے ڈراماز چاہیے, ہمیں ایسی سیلیبریٹیز چاہیے, ہمیں اس طرح کے افسانچے, کہانیاں, شعراء چاہیے جو ان کو موضوع بنائیں, جو آج کل کے موضوعات ہیں, جو لائف سٹائل چینج کی پریکٹسز کو ڈراما میں, اسٹوری میں, موویز میں, فلمز میں دکھائیں تاکہ یہ میسج آؤٹ ریچ ہو سکے. یہ جو ہمارا ڈیجیٹل چینل ہے صحت ٹی وی, ہیلتھ ٹی وی, وہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ گنجائش اور اسٹیمولیشن پیدا کرے کہ آپ کریٹیولی سوچیں تو صحیح اس چیز کے بارے میں. کیا یہ جو میں اتنی سی بوتل لے کر جلدی سے پی لیتا ہوں یہ میری صحت کے لیے اچھی ہے, یا میں تھوڑا سا صبر کر کے گھر جا کر کوئی ویسی چیز کھا پی لوں جو میرے پر اس طرح سے اثر انداز نہ ہو کہ 5 سال کے بعد مجھے کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ سہنا پڑے. ہمارے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے جتنے پاکستان میں اسپیشلی جو فیڈرل لیول پر پروگرام ہیں, پروونشل لیول پروگرامز ہیں, وہ کاوشیں کر رہے ہیں. لیکن اب اس میں جو بڑی ضرورت ہے وہ کیا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا, بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. رویہ تبدیل ہوگا تو بیماری کا زاویہ, پہلو اور لوڈ اور اس کی ہیوینس تبدیل ہو جائے گی. رویے تبدیل نہیں ہوں گے تو آپ دوائیوں سے لوگوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن کوالٹی آف لائف نہیں دے سکتے. رویوں کی تبدیلی سے جو روانی اور جولانی ہے زندگی کی وہ پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 9 to 5 کلچر کے اندر آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, شام تک آپ 5 دن کام کرتے ہیں, پھر ویکنڈ آ جاتا ہے, پھر ہم ویکنڈ کے اندر استراحت تلاش کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اصل میں ایک پریشر ہے میری باڈی, میرے مائنڈ کے اوپر. اسی لیے جب ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز یا اس سے متعلق جو بیماریاں ہیں یا سوشل ڈٹرمنٹس جو بالخصوص اس کو پیدا کر رہے ہیں, وہ عوامل, وہ اسباب اور محرکات, ان کے لیے 3 pronged بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں. وہ جو میرے جسم کے رویوں کو بہتر کریں, نفسیاتی اور ذہنی رویوں کو بہتر کریں, اور روحانی رویوں کو بھی بہتر کریں. اب آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ اسپرچل ہیلنگ ایک فوکسڈ ایلیمنٹ بنتا جا رہا ہے. تمام ممالک کے اندر اس کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ انسان بہت اپنی کوالٹی کو انکریز کر دیتا ہے, وہ بہت زیادہ کسی بیماری سے کم دوائیوں کے ساتھ لڑ جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے اگر وہ اپنا ایک روحانی غالب پیدا کر لیتا ہے. تو ہمیں نا تمام معاشرے کے اکابرین کی ضرورت ہے, ہمیں مذہبی علماء کی ضرورت ہے, ہمیں ایکیڈیمیا کی ضرورت ہے, ہمیں پالیسی میکرز اور ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے ریسرچرز کی ضرورت ہے. دیکھیں کیسی المناک صورتحال ہے, یا اس کے اندر ہم کیا کہیں کہ سوشل سائنسز از ایٹ اے ڈاؤن فال ان پاکستان. مینجمنٹ سائنسز از گریجولی گوئنگ ڈاؤن اور گیٹنگ سیچوریٹڈ ٹو اے فیو کانسیپٹس. تو ہمیں کن لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ مینجمنٹ اور سوشل سائنسز کے اندر بیہیویئر کے 50 سال کے اختتام تک نتائج کو سمجھے, یعنی لانگیٹیوڈنل بیہیویئرل اسٹڈیز کریں. یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں, وہ رویے ہیں, اگر تبدیل کیے جائیں جو آپ کے کلچر نے آپ کو پہلے سے دیے ہوئے ہیں, آپ نے صرف ان کو لوٹانا ہے واپس, تو آپ اپنے آپ کو کریکٹ یا ریکریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا, کوئی بھی کلچر سٹیگننٹ نہیں ہوتا, تبدیل ہوتا رہتا ہے. گلوبل کلچر, لوکل کلچر, میڈیٹنگ کلچر, یہ آپس میں کورسپونڈ کرتے رہتے ہیں.
ہم نے دیکھنا ہے کہ لوکل کلچر کی عزت حرمت انا پر بھی کوئی حرف نہ آئے، اور لوگ جو اپنا ایک قالب بنا کر بیٹھے ہیں، اپنی ذہنیت بنا کر بیٹھے ہیں، اس سے مطابق ان کو ایسے پیغامات دیے جائیں، اس طرح کی انٹرونشنز ڈیزائن کی جائے کہ وہ اپنے رویوں کو تبدیل بخوشی کریں جی۔ اس کے نتیجے میں پھر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد آپ کے معاشرے میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس مثال پر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ ایج مثال کے طور پہ 65 سال ہوگی جی، لیکن وہ ایسے ممالک جن کو ہم ڈیولپڈ نیشنز کہتے ہیں، وہاں پر 80 سال بھی ہے، 75 سال بھی ہے، 85 سال بھی ہے۔ کیوں؟ وہ ہم سے 25-30 سال زیادہ جی رہے ہیں جی، کیونکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے میکنزمز کو اتنا بہتر کر دیا ہے کہ ہسپتال کے علاوہ بھی آپ کا معاشرہ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کو کھا نہ جائے، آپ کو زنگ آلود نہ کر دے، اور آپ کے رویے بھی آپ کو آشکار کروا دیے گئے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ جلد مر جائیں، اگر آپ یہ کریں گے ہو سکتا ہے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو اور آپ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، اس کے کام آ سکیں۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ کسی نان کمیونیکیبل ڈیزیز یا مرض کا شکار ہیں، وہ اپنے اس مرض کے بارے میں، لائف سٹائل چینجز کے بارے میں سوچیں۔ جو ان کا معالج ان کو دوائیاں تشخیص کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اثر جو ہے، بڑا رول وہ ان حرکات کا ہے جو آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں گے، جیسا کہ ورزش ہے، جیسا کہ خوراک میں تبدیلیاں ہیں، جیسا کہ سوچنے کے انداز میں تبدیلیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر کچھ پبلک ہیلتھ کے موضوعات پہ نیشنل فوکل پرسن ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت دوران حال آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر حکومت پاکستان وہ کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے برڈن کو کم کرنے اور ان کو بہتر کرنے کی کوششیں ہیں؟ ہاں، بہت اہم سوال ایک اور۔ دیکھیے، حکومت پاکستان کے اقدامات سراہنے کے لائق ہیں، اور تقریباً تمام حکومتیں اس کے اوپر کاوش اور کوشش کرتی رہی ہیں۔ نیشنل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کمیٹیز بنائی گئی ہیں نیشنل سطح پر، میں بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن پروونسز کی سطح پر بنائی گئی ہیں کہ آپ ہر صوبے کے اندر اور مقامی سطح پر بھی بیہیویئر چینج کے لیے آپ کے پاس سوشل موبلائزرز موجود ہوں، وہ لوگ جو ٹھیٹ کلینکل نہ ہوں لیکن وہ معاشرے کی بناوٹ کو سمجھتے ہوں، ان کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے یا ان کو میپ اور آئیڈینٹیفائی کر کے مختلف انٹرونشنز ڈیزائن کر سکیں۔ تو ایک تو یہ بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا آسن کام ہو رہا ہے۔ دوسرا، جیسے پاکستان کی جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلیوشن ہوتی ہے تو اس کا میں نیشنل ٹیکنیکل فوکل پرسن ہوں رسک کمیونیکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کا۔ اب یہ دو مختلف پہلو ہیں، ایک ہے رسک کمیونیکیشن، کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے، جی، یہ تو ایک بڑا موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم پھر کبھی نشست اٹھائے رکھتے ہیں۔ لیکن کمیونٹی انگیجمنٹ، کیونکہ سارا ماخذ و منبع تو ان لوگوں پر ہے، یہ ان لوگوں کی خاطر کیا جا رہا ہے جو ان کمیونٹیز میں بستے ہیں۔ جی، میں ان کمیونٹیز کو رسپیکٹ نہیں کرتا کہ جس کے گرد ایک دریا بہتا ہے یا وہ یہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا ان کے پیشے اس طرح کے ہیں، ان کی ذات پات حسب نسب ان کی لینگ سٹرکچرز ایسی ہیں، تو یقین جانیے میں ان سے دوری پیدا کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں ان کو بھی بیمار کر رہا ہوں اور وہ جو مجھے لوٹا کر دیتے ہیں مجھے بھی بیماری مل رہی ہے، کیونکہ اگر میں ان کو پیسٹیسائڈز بیچوں گا، کیمیکلز دوں گا تو ریٹرن کو مجھے وہی کریں گے۔ سو اٹس اے ٹو وے پروسیس۔ تو اب قومی سطح پر، صوبوں کی سطح کے اوپر کٹ جوڑ ہے۔ میں خود ایسے کچھ پروجیکٹس کا حصہ ہوں اور فوکل پرسن ہوں کہ جہاں ہم حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹیکنیکل پارٹنرز فار ایگزامپل ASD ہمارے ساتھ اس میں بہت کاوش کر رہی ہے۔ ہم HSA فور فرنٹ پر ہیں بایولوجیکل اینڈ بیہیویئرل سرویلنس کے لیے، جو IBBS راؤنڈ 6 ہے which is going to be a grand study۔ یہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کس پر؟ بیہیویئر پر، رویوں پر۔ رویے کہاں ہیں؟ معاشرے میں۔ بالکل۔ تو اس کی تصحیح اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اپنی امپورٹنٹ اور بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی وہ معاشرتی عناصر جو کہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے اس جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، اسے آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگلے پوڈ کاسٹ، اگلی نشستوں کا انتظار کرتے رہیے جہاں پر ہم ان موضوعات پر بات کریں گے جو کہ صحت عامہ سے متعلق ہیں۔
ان عناصر پہ ہم گفتگو کریں گے جو کہ آپ کی صحت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے آج ہم نے ان نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بات کی اور ان میں سے چند ایک کا ہم نے ذکر کیا جیسے کہ ذیابیطیز, جس میں پاکستان بہت ہائی نمبر پہ ریٹ کر رہا ہے, یعنی کہ یہاں پہ یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. موذی نہیں, لیکن آپ کے وہ لائف سٹائل جو کہ آپ ڈیلی لائف میں وہ حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ محرکات, آپ ان کا خیال رکھیں. آپ اپنی دوائی کے ساتھ ساتھ ان چینجز کو اڈاپٹ کریں جو کہ آپ کی دوائی کو بہتر طریقے سے مؤثر بنائیں اور آپ کی صحت یعنی کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کریں. تو میں آپ کا ہوسٹ عبد المعید آپ سے اجازت چاہوں گا اور ہم ایک بار پھر کسی اور نشست میں کسی اور معزز مہمان کے ساتھ کسی اور گفتگو کے ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.